ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ پورا تعلقات اس میں جو مختلف قسم کی حرارات اللہ کی ذات کریم میں مومنین کے لیے موجود ہیں. اس آیت کو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کثرت سے جو گمان کرنا ہے وہ اچھی بات نہیں، بدگمانی وہ پوری میں نے آپ کے سامنے تجربات بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے اس سے منسلک جو بات فرمائی تھی کہ ولا تجسس نہ کرو، کسی کی ذات کے بارے میں تم نہ لگتے رہو کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، کس حال میں اس کے معاملات ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ معاشرے کے اندر امن اور چین. اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو مسلمانوں کا اس وقت جو اصحاب کرام کا معاشرہ تھا، اس میں ان باتوں کے بارے میں سوچا نہیں تھا. آج جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی تو نہ لگاتے تھے. یہ حرکت کا بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا شک دور کرنے کے لیے کی جائے. بہرحال ہے شرم ممنوع تجسس کرنا اس کی ذات کے بارے میں، جس کا جو پردہ ہے اس کو سوچنا سمجھنا ایسے ہی غور کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ قرار دیا. یہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے. مومن معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ممنوع ہوتا ہے. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ان کی کھوج تجھے کر سکے. لوگوں کے نجی حدود پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جانا، مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی کنٹرول کرنا، یہ ہماری عادت ہے. معاشرے کے اندر ہمارے عزیز و اقارب رشتے داروں کے معاملات کو ہم اکثر ایسے دیکھتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. حالانکہ اس کے معاملات چھپے ہوتے ہیں اور جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے، اللہ کو وہاں پردہ رکھتا ہے. جب ان کمزوریوں کو اللہ نے چھپایا ہوا تو ہم کون ہیں کہ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں. اللہ نے اس ایپ کسی میں پیار ہے کہ اس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں، لوگوں کے ذکی کو دور کرنا، آدمی کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جانا، ذاتی معاملات کی کنٹرول کرنا، ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبہ میں تجسس کرنے والوں کو متعلق فرمایا، اے لوگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان نہیں کہا بلکہ جو سامنے جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ کسی گروہ سے کرے، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گزرا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہوگا. جو مسلمانوں کے عیب ڈھونڈے گا اللہ اس کے عیب ڈھونڈے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں جا کر برباد کرتے چھوڑے. اس لیے یہ بڑی خطرناک ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے،
اگر آپ مسلمانوں کے حیات ڈھونڈیں گے چھوٹے موٹے ہر آدمی میں آئے، کوئی آدمی جو ہے حیات کے بغیر نہیں ہے، کیوں بنی آدم جتنے بھی ہیں سب خطا کے بغیر آدم ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا، قرآن نے بھی اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ تم اگر لوگوں کے وقفی حالات معلوم کرنے کے درپیش ہوگے تو ان کو بگاڑ کر رکھو یا کم از کم بگاڑ کے قریب ضرور پہنچا دو، یہ ابو کی حدیث۔ اور ایک اور حدیث میں حضور کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق کسی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، شک پڑ جائے یہ برا ہے، کوئی ایسی اس کے اندر بڑا ہے، تحقیق نہ کرو بلکہ خوش فہمی میں مبتلا رہو، کوشش کرو کہ پھر آپ اگر تحقیق کرو گے وہ شخص سامنے آئے گا، وہ برائی سامنے آئے گی، پھر غمگین ہو۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے نصیحت کی کہ یہ منع کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی ہے دیکھ لیا اور اس پر پردہ پوشی کی، اس نے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ میں نے یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا دیا تھا کہ وہ آپ رات کو گشت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر گانے کی آواز آ رہی ہے اور دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو آدمی کے سامنے شراب بھی پڑی ہوئی تھی اور وہ خاتون بھی موجود تھی اور وہ گانا بھی گا رہا تھا۔ تو آپ نے اس اوپر سے آواز دی تو اس نے آگے بگایا لیکن جلدی نہ کیجیے، میں نے اگر ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے۔ اللہ کے رسول اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو اور دروازوں سے آؤ۔ آپ میرے گھر میں بغیر اجازت بھی آئے ہیں اور دیوار خراب کر دی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن ظن رکھو، آپ نے وہ بھی نہیں رکھا۔ اس لیے میں نے اگر ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہمارے جیسا وہ حکمران ہوتا تو کپڑے باہر دیتا، میرے سامنے بولتے ہو، لیکن وہاں تو وہ حکمران تھا کہ سوال ہوا کہ کرتا کیسے رہا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، عوام الناس صحابہ موجود ہیں، صحابہ سے اٹھ کے پوچھتا ہے آدمی ایک چادر سے آپ کا کرتا اور قیامت نہیں بن سکتی، آپ کا قد بڑا ہے، سب کے حصے میں غنیمت کی ایک چادر ہے، آپ کے حصے میں 2 چادریں کیسے ہیں؟ کیا اس کا جواب میرا بیٹا دے؟ تو عبداللہ بن عمر بھی اور کہا ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میرے والد کا کرتا اور قیامت جو ہے ایک چادر سے نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد صاحب کو گفٹ کر دی۔ عمر فاروق کہ رات کو گلی میں گشت کر رہے ہیں، آواز آتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، خلیفے کو پتہ چل جائے گا تو مار کرے گا۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی آواز دیتی اماں جان خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن خلیفہ کا رام دیکھ رہا ہے۔ وہی خاتون جو تھی وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں۔ اس لیے اللہ نے ان چیزوں سے ممانعت فرمائی ہے، ہمیں بھی اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ یہی کیفیت ہے، چھوٹے چھوٹے بگاڑ۔ اس حکم کے صرف وہ مخصوص رات ہے جن میں تجسس کی کوئی حقیقی ضرورت، مطلب کسی شخص یا گروہ کے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر آ رہی ہے اور اس کے مطلب یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے، یا کسی شخص کے وہاں کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو اپنے اطمینان کے لیے اس چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مطلب شادی بیاہ رشتہ داری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے تو اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی میں تجسس نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو آخری بات اللہ نے ارشاد فرمایا غیبت جو ہے اس سے پرہیز کرو۔
غیبت سے پرہیز کرو. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحبکم، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا کہ میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اس کے باوجود تم نے اس کی غیبت کی، لیکن اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر تم نے بہتان لگایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات. ایک دوسری روایت میں امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کی ہے تو جس کے الفاظ یہ ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے جیسے ناگوار ہو. اس نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری بات حق ہو. آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان کر کے، اگر حق بھی ہے تو اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو تو اس کے پیچھے اس کو اگر اس کے سامنے کرے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی عزت کے اوپر حرف آئے گا. اگر تو پیچھے کرنا ہے تو یہ غیبت ہے. اور غیبت جو ہے سب حقیقی بھائی کا مردے کا گوشت کرنا تو پسند کرتا ہے. یہ ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے. یہ سیدھی بات اللہ نے اللہ کے رسول نے بتائی. اس کے واقعی علوم بیان کرنا غیبت ہے. یہ فعل خاص صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشعار کنایہ میں کیا جائے، باہر صورت کا اس طرح یہ فعل کا آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حکمت یکساں ہے. اور بار بار آدمی مر جاتا ہے تو پیچھے لوگ اس کو بڑے بڑے احکامات سے پکارتے ہیں. وہ بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک آدمی جو غالب اسلمی جو آپ کے زمانے میں جس کو ایک رجم کی سزا ملی تھی، جس نے اپنا زنا کا اقرار کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں لگتا، لیکن اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے سے آپ، تو اس کو رجم کیا گیا. تو آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی دو ساتھی تھے، انہوں نے آپ صحابی کا نام لیا مالک اسلمی کا اور کہا اللہ نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا لیکن اس کا نفس اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس نے یہ برباد ہو کے رہ گیا. اور یہ بہت برے الفاظ اس کے گئے، یہ کتے کی موت مارا گیا، دوسرے کئی گندے الفاظ تھے. ان دونوں نے اس کے جب تھوڑی دور گزرے ایک گدا مرا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں ساتھیوں کو بلایا اور کہا تم میں سے دونوں نیچے اترے اور یہ گدا مرے ہوئے گدے کا گوشت، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت کون کھائے گا؟ کہا ابھی تم دونوں نے جو بات کی ہے مالک اسلمی کے بارے میں، یہ وہ بات ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کہ تم نے اس کے بارے میں مرنے کے بعد جب کہ وہ پاک صاف ہو گیا آپ نے اس کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس لیے اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ وہ بری بات. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حرمت سے مستثنا صرف دو صورتیں جن میں کسی شخص کے پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی. اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہے، لیکن ایسی چیز ہے جو کہ مسلمان معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس میں یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعمال کو اصول یوں بیان کرتا، آپ کا فرمان ہے بدترین زیادتی کی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرتا. اگر حق ہے تو پھر بیان کر سکتے ہو تو بعد میں کوئی کی ضرورت ہے، لیکن ناحق ہے تو پھر بدترین زیادتی ہے. اس ارشاد نے ناحق کی یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہیں، ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے. کسی کی حالات میں قیمت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی. ایک مرتبہ ایک بدو آ کر ان کے پیچھے نماز اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد سلام پھرا اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر، باقی کسی پہ رحم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فوری طور پہ کہا کہ یہ
جو آدمی گیا ہے یہ عقل مند ہے یا اس کا اونٹ عقل مند ہے؟ اور پھر آپ نے صحابہ کے بعد کہا کہ یہ شخص نادان ہے، اس کا اونٹ یا تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خاموش رہتے تو پھر یہ رواج یہ بات جو افغان تھا کہ اس کو صحیح قرار دیا جا سکتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پیچھے کسی پڑھنے اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ بات کہنی پڑی کہ ایک شخص نے بہت ہی بری بات کی ہے، اگر یہ موجود ہوتا تو اس کے سامنے بھی کہی جاتی، کیونکہ حضور کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہی گئی اور آپ کا اس پر خاموش کیا جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں جا سکتا ہے، ایسی بات جانا کسی درجے میں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی طرح ایک خاتون فاطمہ بنت قیس نے فاطمہ بنت قیس نے ان کو دو صاحب نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا، ایک امیر معاویہ تھے اور ایک دوسرے اور ساتھی تھے جو ابو جہیم اس کا نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ مختصر ہیں اور ابو جہیم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت مانتا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں، یہ طے زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ غیبت کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ ایک اور روز حضور حضرت عائشہ کے آپ تشریف فرما دے کہ اس نے آ کر ملاقات کی اجازت کر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، لیکن بعد میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس سے بات سنی، اس سے بات کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، تو آپ نے عرض کی کہ آپ فرمایا کہ بد زبانی سے ڈر کر لوگ اسے دلہ دینا چھوڑ چکے، اس لیے میں نے یہ تمہیں بتایا کہ کل کو میری عدم موجودگی میں آئے تو پھر اس کی بات کو سننا دوبارہ نہ کریں، کیوں کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بات سننا ممنوع ہے۔ اس لیے میں نے اس واقعہ پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حضور نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات کی، تو اس لیے کی کہ آپ کا اقرار اس کا تقاضا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے تو وہ اس کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن ضروریات کے لیے جو چیزیں تھیں وہ آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے وہ ساری حضرت عائشہ صدیقہ کو سمجھانی، آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہربانی کرتے دے کر کہیں سے آپ کا دوست نہ سکے، اس لیے بات کا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے بیلیوں رکھتا ہے بری طریقے سے رکھتا ہے، لیکن بعد میں گھر والے سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس لیے ہمارے والدین کہتے تھا، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کر دیا، خبردار کر دیا کہ وہ اپنے طریقے کا غور کرے۔ ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت دی، کہا کہ یہ ابو سفیان ایک وکیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروری کافی بخاری مسلم جیسی یہ حدیث ہے۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی مگر حضور نے اس کو جائز رکھا، اور جو بھی آدمی کسی سے اپنی مشکل کو حل کروا سکتا ہے اس کے سامنے ایسی بات کی جا سکتی ہے جس سے بھی سہارا بن سکتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نے بات کی کہ یہ آپ اس کو سمجھائیں گے تاکہ وہ مجھے میرے اخراجات کو پورا کرے، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو وفا کرا سکتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نظیروں سے استفادہ کرتے فقہا محدثین نے یہ کہنا رکھ دیا ہے کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح شرع صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی، اسی کہنے کی بنا پر رکھتے ہوئے علماء نے غیبت کی حسب جائز صورتیں جائز کرا، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر، استفتاء کی غرض سے کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے، دوست پڑھ لیں مفتی سے فتویٰ لینا ہے تو اس کے سامنے اپنا ساری چیزیں تیار کریں، لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ اس کے نقصان سے بچ سکے۔ اسی صورت میں روایتوں کی اشاعت سے عدالتوں کو بے انصافی اور عوام یا طالبان علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن کبھی ہو سکتا ہے جب یہ باتیں کھول کے بیان، کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو یا کسی سے کاروبار کا معاملہ کرنا چاہتا ہو،
کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا آیت و ثواب اسے بتا دے تاکہ آپ اس سے دھوکہ نہ دیں۔ یہ باقی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذرا بڑے ثقیل مضمون ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے یہ زیور کی حیثیت رکھیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بھروسہ کریں اور ان کو یاد کریں اور بالکل اس کے اوپر عمل کریں تاکہ معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو۔ صدق اللہ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ پڑھنا ضرور فرمائے، بیٹھنا ضرور فرمائے۔ اللہ جو پڑھا ہے یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہ غضب کے مظلوم مسلمانوں کو رحم فرما اور شرکار کو معاف فرما، زندہ مسلمانوں کو رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرما۔ اللہ تیری مخلوق یا اللہ ضرورت مند ہے، اللہ رحمت کی بارش سے فرما، اللہ رحمت کی بارش سے فرما، اللہ نے معاف فرما، اللہ نے معاف فرما، اللہ نے معافی کے اس کر کے بڑی معافی ضروری فرما، اللہ بیماروں کو شفا فرما۔ اللہ جتنے ساتھی میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے جگ بڑھا دے، ان کو گرم میں عطیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد